اللہ پاک سے نا ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بڑی باتیں، بڑاپن میں نہیں لانی چاہیے اپنے اندر کہ میں تو یہ کام کبھی بھی نہ کروں، میں تو کر ہی نہیں سکتی یا سکتا یہ کام۔ ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، بڑی باتوں سے بچنا چاہیے، بڑے بولوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میری جب پہلی شادی ہوئی نا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں یہی سمجھتی تھی کہ اب میری زندگی کا اینڈ اسی گھر میں ہوگا، میں ادھر سے ہی میرا جنازہ نکلے گا، میں ادھر سے ہی مروں گی بوڑھی ہو کے یا جوان جیسے بھی ہے، یہی میری زندگی کا اینڈ ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری طلاق ہوگی۔ خیر، آپ سب سے پہلے نا السلام علیکم یوٹیوب فیملی، یہ جو چینل ہے پلیز آپ اس چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ان کے بھی ہسبینڈ کا مسئلہ ہے، ان سسٹر کا، تو یہ بھی اپنے بچوں کے لیے چینل پہ آئی ہے۔ اسی ٹاپک پہ میں آج بات کروں گی، جس ماں نے اپنے بچے قتل کیے ہیں 3، اس پہ میں بات کروں گی کہ اسی پہ ہی میں کر رہی ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے کہ میں ہوتی تو یہ نہ کرتی۔ نہیں، شیطان سے ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کرو کہ اللہ شیطان کے شر سے بچائے، اللہ ہم سب کو شیطان سے بچائے، بس یہ دعا کرو۔ تو اپنے اندر میں کو نہ لاؤ، ٹھیک ہے، بڑا پن نہ لاؤ کبھی بھی۔ یہ سسٹر ہے نا، یہ اپنے بچوں کے لیے چینل پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، کسی مجبوری میں ہی آئی ہیں نا۔ ان کی سٹوری بھی ایسی ہے کہ ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک بچائے ان دوسری شادیوں سے جو بے وجہ کی ہو رہی ہیں۔ میں دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ میں شرعی مسئلے میں کوئی بات کروں گی۔ خیر، آپ نے اس چینل کو، میں نے لنک لگا دینا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور کسی بھی عورت پر، کسی بھی ماں پر کبھی بھی طنز نہیں کرنا۔ ہر ماں مجبور ہو کے چینل پہ آتی ہے، کماتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ مجبور ہو کے آتا ہے۔ دیکھو، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، کوئی پردے میں رہ کے کام کر رہا ہے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ مائیں ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کے پیٹ پال رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکے، اچھا مستقبل۔ کوئی لوگوں کے برتن دھو رہی ہے، کوئی بھیک مانگ رہی ہے سڑکوں پہ، میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میرا ٹرائی پوڈ خراب ہوا ہے 2 دن سے، تو جب موبائل لگاتی ہوں پھسل کے گر جاتا ہے۔ جب موبائل جو کہ آگے میری سوتن جوڑ رہی ہوگی تو آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ تو یہ کل بس میں میکرونیز بنا رہی تھی تو تھوڑی سی ویڈیو بنا سکی ہوں، کیونکہ ٹرائی پوڈ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، اور تھوڑی سی میں بھی کچھ اپنی وجہ سے پریشان تھی، اپنی ہی وجہ سے، تو اس لیے ویڈیو نہیں ڈال رہی آج کل۔ بس جیسے ہی میں ٹھیک ہوتی ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی روزانہ ڈالنے کی، تو روزانہ آئے گی۔ اچھا، اس چینل کا لنک لگاؤں گی، آپ نے سپورٹ کر دینا ہے۔ اور میں بات کر رہی تھی میں پہ کہ ہم نے اپنے اندر میں نہیں لانی۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، اب میں تھم نیل پہ اس کا ذکر نہیں کر سکتی، اور آپ بھی نیو چینل والوں، آپ نے بھی تھم نیل پر قتل وغیرہ کے بارے میں کوئی تھم نیل نہیں لگانا۔ مجھے نہیں پتہ کہ نیوز چینل والوں کو کیا پتہ اجازت ہوتی ہے، جو ایسے چینل ہوتے ہیں نا قتل کے بارے میں بتاتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، ان کو شاید اجازت ہوتی ہے، وہ لگاتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پر، چھوٹے یوٹیوب پر یا عام ولاگر نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس پہ گرین، ہمارے ویسے گرین ڈالر آتا ہے نا، گرین ڈالر کا نشان، لیکن اگر ہم کسی قتل وغیرہ کے بارے میں کچھ تھم نیل پہ لکھیں گے نا تو ریڈ ڈالر آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے۔ اس لیے آپ نے ایسا تھم نیل نہیں لگانا، میں نہیں لگاؤں گی، لیکن میں اس پہ بات ضرور کروں گی کہ اس عورت نے اپنی دوسری شادی کی خاطر اپنے 3 بچوں کا گلا کاٹا ہے۔ توبہ استغفار، پھر ایک دفعہ توبہ استغفار، کیا مجبوری رہی ہوگی مجھے نہیں پتہ۔ میں یہی سوچ رہی تھی، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے سوتن میری، میں اور ہسبینڈ کی بیٹیاں کہہ رہی تھی ایسے ماں کر ہی نہیں سکتی، ایسی ہے ویسی ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہنا چاہیے، کہ اس کو کسی اور سے محبت ہو گئی تھی، کسی اور کی خاطر اس نے بچوں کا گلا، یار محبت ہو گئی تھی تم طلاق لے لیتی نا،
بچوں کے گلے تو ویسے ہی کٹ جانے تھے جب تم نے بچوں کو چھوڑ کے جانا تھا. بچے تو ویسے ہی آدھے ادھورے رہ جاتے ہیں جب ماں بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، باپ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے. ماں اپنی مرضی کرتی، باپ اپنی مرضی کرتا ہے. بچوں کے تو گلے ویسے ہی اسی ٹائم کٹ جاتے ہیں. وہ نہ زندہ میں رہتے ہیں نہ مردہ میں رہتے ہیں. میں باہر کی کیا کہوں، میرے اپنے گھر کی بات ہے. جو کچھ ہوا، میرے پہلے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑا، گھر سے نکالا، جو کچھ بھی کیا، میرے بچے آج زندگی آدھی ادھوری ہی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، در بدر نہیں کیا ہوا. ورنہ لوگوں کی تو پوری کوشش ہے ان کو در بدر کرنے کی، دشمنوں کی پوری کوشش ہے. وہ لگے ہوئے ہیں ہاتھوں پیروں سے ان کو در بدر کرنے میں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ در بدر نہ کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے. تو میں ابھی نیوز میں وہی دیکھ رہی تھی، پھر میری سوتن نے مجھے سٹوری سنائی ہے. کہتی ہیں کہ لاہور میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اتنا جب یہ لاہور ابھی گئے ہیں نا شادی پہ، تو جن کے گھر گئے ہیں ان بھائی نے بتایا ہے کہ ایک بندے نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کی، تو اس بچے ادھر سے اس کا بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلی بیوی کی بیٹیاں تھیں، ادھر سے اس کا بیٹا ہوا. وہ بندہ اپنی بیوی دوسری لے کر عمرے پہ چلا گیا. اب کیا پتہ آپ لوگوں نے یہ سنی ہو، خبروں میں آئی ہو، اللہ عالم، لیکن میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹرائی پوڈ گرتا تھا بار بار. اچھا پھر جب وہ لوگ عمرے پہ چلے گئے تو وہ اپنی بیوی کو، چھوٹی والی کو نا، دوسری کو، بچہ چھوڑ کے ان کے پاس تو عمرے پہ چلے گئے ہیں. پیچھے جو ہے نا پہلی بیوی نے بچے کو مارا ہے، قتل کیا، قتل کر کے واشنگ مشین میں ڈال کے اوپر کپڑے رکھ دیے ہیں. کیسی ہے وہ عورت یار، کیسی ہے. میں کہتی ہوں ہم کسی کو ایک تھپڑ نہیں مار سکتے، یقین کریں. اچھا یہ میری سوتر مجھے ٹرائی پوڈ جوڑ کے دے رہی ہیں ادھر. ہم کسی کو یقین کریں ایک تھپڑ نہیں مار سکتے. میں اب سوتن گھر نہ ہو تو اس کے بچوں سے اونچی آواز میں بات صرف اس لیے نہیں کرتی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ماں نہیں ہے تو یہ متریئی ہے، تو تب شاید ہمارے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ سوتن نہیں دیکھ رہی میری، تو میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہر طرف دیکھ رہا ہے کہ میں کیا رویہ رکھ رہی ہوں. تو وہ کیسی عورت ہے، اس نے مشین میں ڈال کے اوپر کپڑے رکھ دیے اور پھر کہتی ہے بچہ نہیں مل رہا، بچہ نہیں مل رہا. تو وہ جو باپ تھا باہر، وہ عمرہ کرے بغیر ہی واپس آ گیا. تو جب اس کو پتہ چلا باپ واپس آ رہا ہے تو اس نے ساتھ والے چھت پہ پھینک دیا قتل کر کے وہی لاش اس کی. اور پھر اس کے بعد آ کے ظاہر ہے ایسی چیزیں کہاں چھپتی ہیں یار. بند کمروں میں بھی تم گناہ کرو گے نا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ رسوا کرنے والا ہے نا. تو وہ پکڑی گئی پھر، اور آج تک وہ جیل میں ہے. میں کہتی ہوں اس کو تو 10 دفعہ اس کو قتل کرتے، عمر قید، پھانسی کا دیتے، 10 دفعہ اس کو پھانسی دیتے نا، تب بھی اس چھوٹے سے بچے کا بدلہ نہ پورا ہوتا. جائیداد اگ لگے یار، اگ لگے جائیداد کو. میں کہتی ہوں میں پریشان ہوتی ہوں تھوڑی بہت. ابھی بھی میری اور سوتن کی یہی بات ہو رہی تھی. میری سوتن کہہ رہی تھی کہ یہ گھر ڈبل ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر بڑے بیٹے کو کہوں گی تیسری منزل بھی بنا لے، دونوں بھائی آرام سے رہے، تمہیں باہر ہم 2.5 مرلے کا بنا دیں گے، تمہیں 2.5 مرلے کا بنا دیں گے. مجھے اس بات پہ بھی تھوڑا دکھ ہوا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو پھر انصاف کے مطابق 10 مرلے کا یہ ہے نا، 2 بیٹوں کا یہ ہے 5-5، تو باہر میرے بیٹے کا بھی 5 مرلے ہونا چاہیے نا. مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، سے بتا رہی ہوں. وقتی طور پہ ہوا ہے، پھر میں چپ کر گئی ہوں. میں نے کہا دیکھ دینے والا اللہ کی ذات ہے، میں ابھی سے اس سے کیا بحث کروں. ابھی تو پتہ چلے گا، اللہ زندگی کرے، پتہ نہیں میں زندہ بھی رہتی ہوں، آنے والے بچے کی اللہ پاک زندگی کرے، بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ تو نہیں نا. تو پہلے سے میں کیا لڑائی ڈالوں، جب وہ ان کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا. لیکن باپ کو سگا ہے یہ ستیلا، سگا باپ ستیلے باپ تو نہیں کرتے. باپ کو چاہیے، ہر کوئی جب دوسری شادی کرتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس میں جو کچھ بھی ہے نا، ایک ککھ بھی ہے نا، وہ بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بیوی بچوں کے درمیان تقسیم کر دے کہ بعد میں کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے. بس میں یہ کہتی ہوں.
تو میں تو ہر ٹائم اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے اتنا دے، اتنا دے. میں ہر ویڈیو میں بھی کہتی ہوں شاید آپ لوگوں سے کہ میں کسی سے 1 روپیہ نہ مانگوں. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں نا، میں اتنی کامیاب ہو جاؤں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کسی سے 1 مرلے 1 اینٹ کی جگہ نہ مانگوں، میں خود بنا کے دوں ان کو. تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوئی. کل زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.